یا اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا ہی کہنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلے پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں آتا۔ اپنا چہرہ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، دین کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی اندھا بھروسہ مت کرو۔ جو عورت زبیر کپڑے پہنتی ہے وہ دل کی صاف اور نرم ہوتی ہے۔ عورت اگر منہ کھول کر سوئے تو سمجھ لو وہ مغرور ہے۔ جو عورت منہ پر کپڑا رکھ کر سوئے وہ ایماندار عورت ہے۔ جو عورت اگر الٹی لیٹ کر سوئے تو وہ بد اخلاق ہوتی ہے۔ جو عورت سوتے ہوئے خراٹے لے وہ اندر سے دکھی عورت ہے، اور اگر کوئی عورت سوتے ہوئے سیٹیاں مارے تو وہ غصے کی تیز ہوگی۔ جو عورتیں نہانے میں زیادہ وقت لیتی ہیں وہ عموماً پتھر دل اور کم عقل ہوتی ہیں۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے سمجھ لو اس کے دل میں دکھوں کا آتش فشاں چھپا ہوا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ نماز پڑھا کرو، نماز قبر کی تنہائی کی بہترین ساتھی ہے۔ ہر وقت کی ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اس سے بہتر نیکی کوئی نہیں۔ کھانے کو دیکھ کر کھایا کرو، اس سے آنکھ سیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرے تو سہ جایا کرو، پھر اللہ بدلہ لے کر رہتا ہے۔ ظالمین کے ظلم سے نہیں صابرین کے صبر سے ڈرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور شکر جنت کے 2 آسان راستے ہیں۔ اللہ تمہارے آس پاس ہے، اسے محسوس کرو تو تمہیں اپنے علاوہ دوسرے وجود کا احساس ہوگا۔ یقیناً ہم تنہائی پسند ہرگز نہیں ہوتے، بس جب ہمارے پسند کے لوگ ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہم تنہائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ خاموشی بھی اس لیے اوڑھ لیتے ہیں کیونکہ من پسند آوازیں کھو گئی ہوتی ہیں۔ پہلے لوگ جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے کہ گناہ ہوگا، اب لوگ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ نقصان ہوگا۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دے کر حسد بھی کریں گے۔ کبھی کبھی درد کی وہ شدت ہوتی ہے جسے بیان کرنا بھی اذیت ہوتی ہے۔ وقت بہا کر لے جاتا ہے نام و نشان، مگر کوئی ہم میں رہ جاتا ہے اور کسی میں ہم۔ اگر ایک لڑکا کتاب پڑھتا ہو تو وہ ایک لڑکا ہی سنورتا ہے، اور اگر ایک لڑکی کتاب پڑھتی ہو تو ایک پوری نسل سنوارتی ہے۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ جذبات وہاں ظاہر کرنا چاہیے جہاں اس کی قدر ہو، ورنہ آنکھوں سے گرا آنسو بھی لوگوں کو پانی ہی لگتا ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تمہیں دیر سے ملے گا پر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر وقت کا کھیل نہیں، رب کی حکمت ہے۔ بے قدروں سے محبت ذہنی اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ صورتیں کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی بیٹے کے نصیب بہترین کرے، آمین۔ دکھاوے مشکل بنا دیتے ہیں ورنہ زندگی تو آسان ہے۔ عدالت میں کیا گیا نکاح ہوٹل میں زنا کر کے چھوڑنے سے بہتر ہے۔ منافقوں کو چھوڑ دینا زندگی کی بڑی جیت ہے۔ لوگ بہتر سے بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو فضول لوگوں کی رائے کو وہی اہمیت دیں جو چائے کے اوپر آئی بلائی کو دیتے ہیں، اور جب تمہارے الفاظوں کی اہمیت نہ ہو تو خاموشی اختیار کر لینا یہی بہتر ہے۔ مخلص رہو لیکن ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ دولت اور رتبہ ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ کاش اتنے وفادار بھی ہوتے جتنے لوگ حسین ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنی موجودگی وہیں اچھی لگتی ہے جہاں اس کی قدر اور احساس ہو۔
نہ جانے کتنی امیدیں مر گئی میرے اندر، اب تو مجھے اپنا دل بھی قبرستان لگتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بلایا نہیں جاتا۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ یہاں اب کس کس کا اعتبار کیا جائے، لوگ تو کلمہ پڑھ کر بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ زخموں کے باوجود شفا یاب دکھائی دیں۔ جب نئے مل جائیں تو پرانے بوجھ لگتے ہیں۔ روح میں بسا ہوا شخص دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ فرصت میں یاد کرنا ہو تو کبھی مت کرنا، ہم تنہا ضرور ہیں مگر فضول نہیں۔ دل میں رکھو تو دل سے رکھو، ورنہ دل رکھنے کے لیے دل نہ رکھو۔ وہ گلی کے بچوں سے پوچھ رہی تھی، راستے سے جاتا ہوا شخص گلی میں روتا ہوا تو نہیں گیا؟ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ امید۔ دل اس کا بھی سکون نہیں پاتا جو کسی کا دل توڑتے ہیں۔ جس پر اندھا اعتماد کرو وہی آپ کو سبق دے کر چلا جاتا ہے کہ آپ واقعی اندھے تھے۔ کبھی پاس بیٹھو تو بتائیں کہ درد کیا ہے، یوں دور سے پوچھو گے تو خیریت ہی بتائیں گے۔ محبوب کا مل جانا قسمت نہیں معجزہ ہوتا ہے۔ زہر جب کارگر نہیں ہوتا لوگ تہمت سے مار دیتے ہیں۔ تو نے ایسے ہی اجاڑ دیا میری جوانی کو، مجھے بنانے میں میری ماں کی عمر لگ گئی تھی۔ تو نے دیکھی ہے جھلک کبھی برے وقت کی، جی جی کرنے والے تو پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر چیز اپنا رخ بدلتی ہے۔ انسان کو انسان سمجھ کر برتاؤ کیجئے، جو تمہارے گھر کا نوکر ہے وہ اپنے گھر کا مالک بھی ہے۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ کبھی کسی چیز کو نہ ترسنے والے کسی کی آواز کو ترس جاتے ہیں۔ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.